الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد۔ بھائیوں نے گزارش کی کہ گھروں میں اکثر جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہو جائیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو میں چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ایک میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اولاد اور والدین کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، ایک ساس اور ایک بہو کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، ایک نند اور ایک بھابھی جو ہے اس کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، ایک دیورانی اور ایک جٹھانی ہے اس کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو اکثر ایک گھر میں مل کے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک مرد اور ایک عورت یہ کسی بھی گھر کی بنیادی اکائی ہے۔ معاشرے میں سب سے بنیادی اکائی ایک مرد اور عورت ہے، اور اسی مرد اور عورت سے یہ پوری دنیا بسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اب جب ان دو لوگوں کو یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو ایک گھر میں اکٹھا کیا جاتا ہے نکاح کے ذریعے، جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے عورت اور مرد کا آپس میں میل جول اور آپس میں ملاپ کا، وہ نکاح رکھا ہے۔ نکاح میں خطبہ مسنون پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس نکاح مسنونہ میں ہم 3 آیات پڑھتے ہیں۔ ایک سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، ایک سورہ نساء کی آیت پڑھتے ہیں، پہلی آیت ہے، اور ایک سورۃ الاحزاب کی ہم آیت پڑھتے ہیں۔ تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے اپنے حقوق اور فرائض کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے، ہر حالت میں تم نے مسلمان ہی رہنا ہے، تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو۔ ابھی اگر ان تینوں آیات کو ہم سامنے رکھیں تو پھر سمجھ ہی آتی ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں 100% اسلام کو فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، مسئلہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ہاں جو کلچر اور تہذیب اور تمدن اور رہن سہن اور رسم و رواج اور برادری کے معاملات، اس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے آشنائی نہیں ہے، ہمیں ان سے واقفیت نہیں ہے، ہم بالکل نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خاوند عورت کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ خاوند کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے حقوق بتلائے کیا ہیں، جس کے سبب لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، گھر جو ہے وہ بستا ہوا گھر اجڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ درمیان میں ایک ساس یا ایک سسر کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ اب یہاں بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ذہن بنا لیا گیا کہ اکثر پڑھی لکھی خواتین یا لڑکیاں جب آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کھانا کھلا دینا یا ان کے کپڑوں کو پریس کر دینا، کپڑوں کو دھو دینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری تو صرف اپنے خاوند کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ساس اور سسر اپنی بہو کو اچھا نہیں سمجھتے، بہو ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھتی، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جبکہ اسلام تو حقوق العباد کا حکم دیتا ہے، اور اس کے اوپر کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ایک لڑکی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کے حوالے سے کیوں کہا تھا کہ یہ چوکھٹ اور دہلیز ٹیڑھی ہے، اس کو درست کروا دیا جائے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے سسر کی اس طرح خاطر تواضع نہیں کی، خدمت نہیں کی، اس طرح ان کو آؤ بھگت نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔
پھر بعض دفعہ رشتے اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ ایک خالہ اپنی بھانجی کو لے کے آ رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس کا رشتہ وہ ساس والا نہ بھی رکھے تو خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو پھر بھی چاہیے کہ وہ ایک ماں سمجھ کر اس کی دیکھ بھال کرے، لیکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک پھپھی اپنی بھتیجی کو لے کے آتی ہے، پھر بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے تو اس نے اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا، اس نے صرف دنیا کی ڈگریاں لی ہوتی ہیں، جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھر میں اس کی جو نند ہوتی ہے وہ ان میرڈ ہے، شادی نہیں ہوئی، چھوٹیاں ہوتی ہیں، ان سے مسائل ہو گئے، ان کے ساتھ لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے۔ اور اگر کوئی پہلے اس کی جیٹھانی جس کو ہم کہتے ہیں بڑے، اس کے جو جیٹھ ایک رشتہ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، تو اسلام میں تو یہ ہے کہ سارے گھر علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کلچر اس طرح کا چل رہا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر خواتین کیا کرتی ہیں کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ بھائی آپس میں لڑتے ہیں بعض دفعہ، بلکہ اس طرح کہ وہ اپنے خامدوں کے کان بھرتی ہیں کہ وہ خامد اپنے والدین کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی جو بہو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ اپنے معاملات صحیح کر رہی ہوتی ہے، لیکن ساس ایسی مل جاتی ہے کہ وہ اس کو بہو کی حد تک رکھتی ہے، اس کو بیٹی بناتی نہیں ہے۔ اگر ایک ساس یہ سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو بیاہ کے لائی ہوں، جو اس کی حقیقی بیٹی گھر میں ہے یا اس کی شادی ہو چکی، وہ تو اگلے گھر میں چلی گئی ہے، تو اگر وہ ساس اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھے، اس کی طرح سلوک کرے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو آنے والی بہو ہے وہ بھی اس کو ماں سمجھے گی اور ماں کی طرح سلوک کرے گی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح سسر جو ہے وہ بھی اپنی نوح کو، اپنی بہو کو بہو کی حد تک نہ رکھے، اس کو بیٹی سمجھے اور بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ چلے، تو وہ بیٹی کو بھی احساس ہو کہ بھئی میرے ساتھ میرا سسر ایک باپ کی طرح شفقت، محبت، پیار کرتا ہے، تو میں نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر باقی معاملات رشتہ داروں سے دور کرنا، تو خامند ایک طرف عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرا خامند ان کے ساتھ اچھے طریقے چلے، اس نے سلوک سے پیش آئے، لیکن دوسری طرف وہ عورت چاہتی ہے کہ یہ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے چچا، ماموں، خالو وغیرہ سے یہ تعلق ختم کر دے، کٹ آف ہو جائے۔ تو یہ معاملات ہیں جس وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کا حل کیا ہے؟ حل سمپل ہے اس کا کہ ہم اپنے گھروں میں آج سے جو ہم نے کہہ لو خراب ہونا تھا ہمارے معاشرے میں، وہ ہو گیا ہے۔ جو گھر اجڑنے تھے وہ اجڑ چکے ہیں، جو فساد پیدا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اگر ابھی ہم تھوڑی سی ہوش کر لیں، اگر ہم تھوڑا سا ابھی سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کو، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی تربیت شروع کر دیں۔ بیٹی ہے تو اس کی تربیت کریں کہ اگلے گھر جا کے تم نے کیسے رہنا ہے، کیسے تم نے اپنے خامند کے، سسر کے، ساس کے، باقی اپنے عزیز و اقارب جو آپ کے خامند کے ہوں گے ان کے کیسے حقوق ادا کرنے۔ اسی طرح بیٹے کو سمجھائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بیٹا بھی سمجھدار ہو، قرآن کو، حدیث کو سمجھتا ہو، بیٹی بھی سمجھتی ہو، تو پھر معاملات خراب نہیں ہوتے۔ معاملات تبھی خراب ہوتے ہیں جب ہم دین سے ہٹ کے معاملات کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کالج، یونیورسٹی اور دیگر علوم کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، تاکہ یہ ہمارے گھروں کے جو جھگڑے ہیں، جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، یہ ختم ہو سکیں۔ تو میں نے چند اس مختصر وقت میں باتیں کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔